الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین وعلی آلہ وصحبہ الجمیل اما بعد قال اللہ تعالی والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، علم کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے حلال و حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا روزہ اور حج کی صحیح ادائیگی کر سکے. مگر وہ مسلمان جس کا پہلا سبق پڑھو یعنی علم سے دیا گیا ہے، جس کے نبی نے فرمایا کہ میں معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس مذہب میں علم کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا گیا ہے، افسوس وہی قوم آج علم سے کوسوں دور ہے. کیا بچہ اور کیا جوان علم سے گویا نفرت سی ہے. نسلیں کی نسلیں جہالت میں سفر کر رہی ہے مگر علم دین کا ذرا بھی شوق نہیں ہے، جبکہ علم دین وہ علم ہے جس سے دنیا میں بھی عزت و رفعت ملتی ہے اور آخرت میں بھی سرکوئی نصیب ہوتی ہے. حضرات سنیے اور غور سے سنیے، علم کا اللہ کے لیے سیکھنا اس کے خوف کے حکم میں، کہ علم کا اللہ کے لیے سیکھنا اس کے خوف کے حکم میں، اس کی طلب سے نکلا عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کا علم پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں قربت کا سبب ہے. علم جائز و ناجائز کی پہچاننے کی علامت ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے، بحثت میں جی بہلانے والا ہے، سفر کا ساتھی ہے، تنہائی میں محدث ہے، خوشی و رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے. حق تعالی شانو اس علم کی بدولت جماعت علماء کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں. بس یہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، ایسے امام ہوتے ہیں جن کے نشان قدم پر چلا جائے ان کے کردار کی اتباع کی جائے، فرشتے ان سے دوستی کی چاہت کرتے ہیں اور اپنی پروں کو ان کی راہ میں بچھا دیتے ہیں. بزرگوں